ایک صاحب آئے دوڑے دوڑے، کہا حضرت تعویذ دے دو، کہ میں دعا کر دوں گا، کہ نہیں آپ کو تعویذ دینا پڑے گا، کہ میں دعا کر دوں گا، کہ نہیں آپ کو تعویذ دینا پڑے گا۔ تو حضرت نے کہا کہ اللہ نے مجھے سونار بنایا تھا، لوگوں نے لوہار بنا دیا، میں تو آیا تھا لوگوں کو دعا دے کر کے اس کا مقدر چمکانے کے لیے، لیکن لوگ مجھ سے تعویذ مانگ رہے ہیں۔ جیسے سونار کے پاس کوئی آئے کہ ذرا کچیا بنا دیجئے، ذرا پسلی بنا دیجئے، تو اس سونار کی ناقدری ہے۔ وہی حال آج عالموں کا ہے، عالموں سے لوگ دعا نہیں لیتے بلکہ تعویذ لیتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کام نہیں بنتا۔ پہلے دعا، پہلے دوا، اس کے بعد تعویذ۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہر کام کے لیے تعویذ لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دعا تعویذ کرانے سے پہلے سب سے پہلا کام ڈاکٹر سے ملیے اور دعا کیجئے، اس کے بعد اگر مسئلہ حل نہ ہو تب تعویذ کا سہارا لینا۔ شور ہے ہو گئے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، شور ہے ہو گئے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کے، اور ہم خوار ہوئے۔ آخرت کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام مکمل جوش کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 2 4 5 لوگ تو بار بار پکڑے جا رہے ہیں۔ خیر دھیان سے سنیے گا۔ بیت الخلاء میں لوٹا رکھا ہوا رہتا ہے، اس میں لوگ ٹوٹی سے پانی نکالتے ہیں، بیت الخلاء میں پیشاب کے بعد پخانے کے بعد اس کو دھوتے ہیں۔ آدمی بیت الخلاء میں گیا، لوٹا میں پانی لینے ہی والا تھا کہ بچھو نے لوٹے میں ڈنک مارا، بچھو نے مارا، دنیا کے بچھو نے ڈنک مارا تو لوٹے کا پانی اس طرح کھولنے لگا جیسے ہانڈی کا پانی کھولتا ہے۔ دکھانا یہ ہے کہ دنیا کے بچھو کا یہ حال ہے، جہنم کے بچھو کا کیا حال ہے۔ ایک آدمی گھاس کاٹ رہا تھا، جیسے مکئی میں گھاس ہو جاتی ہے اس کو کاٹ کر کے بکری کے لیے لاتے ہیں، تو پہلے گھاس کو پکڑتے ہیں اس کے بعد کچیا چلاتے ہیں۔ گھاس کو پکڑا اس کے بعد کچیا چلایا، تو جیسے ہی گھاس کو پکڑا وہ سانپ ہاتھ میں آ گیا، کچیا جو چلایا آدھا سانپ کٹ گیا۔ اب اس نے سوچا، اور سانپ نے کٹتے کٹتے انگلی میں کاٹ لیا۔ وہ کسان بڑا چالاک تھا، اس نے کچیا لے کر کے اس انگلی کو کاٹ دیا، گھر چلا گیا۔ سوچا کہ سانپ نے کاٹا، انگلی کو نہیں کاٹیں گے جان کٹ جائے گی، گردن کٹ جائے گی، چلا گیا۔ اب اس کو کیا کھجلی ہوئی من میں، سوچا وہ انگلی جو کاٹی ہے ذرا دیکھ کر کے آتے ہیں۔ جان بچا کر کے گھر آ گیا تھا، لیکن اب اس کو کھجلی ہو گئی۔ وہ آ گیا واپس اس جگہ پر جہاں پر اس کی انگلی کٹی ہوئی تھی، تو دیکھا اتنی موٹی انگلی پھول کر کے ہے، تو لکڑی لے کر کے اس کو اگار پگار شروع کر دیا۔ اب کیا تھا، اس سانپ کا زہر جو انگلی کے اندر تھا کٹا ہوا، وہ اڑ کر کے اس زخم پر پہنچا، اور آدمی 1 منٹ میں پھڑکھڑا کر کے اسی وقت مر گیا۔ غور کیجئے، دنیا کے سانپ کا یہ زہر ہے، جہنم کے سانپ کا کیسا زہر ہوگا۔ لال قلعہ کے نیچے جبنا ہے، جبنا بہتی ہے، آج بھی بہتی ہے، اس زمانے میں بھی بہتی تھی۔ جبنا بہ رہی ہے اور بغل ہی میں جبنا کے سٹے ہوئے قبرستان ہے۔ پانی جب سیلاب کا آیا تو قبرستان میں گھس گیا، قبر کھل گئی تو دیکھا کہ ایک جنازہ لیٹا ہوا ہے، اس کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا کیڑا اس کی پیشانی پر بیٹھا ہوا ہے۔ سارے لوگ تماشائی بن کر کے دیکھ رہے ہیں۔ دھوبی گھاٹ پر کپڑا دھو رہا تھا، اس کو بھی شوق ہوا کہ میلہ کھیلا کیوں لگا ہوا ہے، آیا تو دیکھا عجیب کرشمہ ہے کہ وہ کیڑا جب پیشانی پر ڈنک مارتا ہے
تو پوری لاش ایسے کانپتی ہے جیسے کسی کو کرنٹ لگ گیا۔ اب اس دھوبی نے کنکری اٹھائی، اس کیڑے کو جو مارنا چاہا وہ اڑ کر کے اس کو کاٹ لیتا ہے، اور آگ کی لہر جیسے بدن میں دوڑتی ہے دوڑ گئی، جیسے زہر کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے پورے جسم کے اندر ہوا۔ 3 دن کے اندر اس کیڑے کی ڈنگ کی وجہ سے یہ آدمی مر گیا۔ اب بتائیے کہ دنیا کے کیڑے کا زہر یہ ہے، قبر کے کیڑے کا زہر کیسا ہوگا؟ آپ عقل مند آدمی ہیں، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے۔ دنیا کے چکر میں دین کو برباد نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی ایک تو داغ کا، ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی ایک تو داغ کا، ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی ایک تو داغ کا، جو گرے گا اس میں وہ جائے گا جل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو کچھ بویا ہے کاٹے گا کل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ مسند رسول پر بیٹھا ہوا ہوں میں، لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں، آپ کی غریبی دور ہو جائے گی، میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، لیکن آپ کو 2 کام کرنا ہوگا، کان کھول کر کے اس کو سن لیجئے، بہت مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو زندگی بھر یہ یاد رہے گا۔ 2 کام آپ کیجئے، آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ کرنا یہ ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ 2 کام کیجئے، 1 سال تجربہ کر کے دیکھیے، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حرام کمائیں گے، آپ کا قدم حرام کی طرف جائے گا، چاہے آپ اٹھائیں یا نہ اٹھیں وہ ادھر ہی جائے۔ حرام اگر آپ کمائیں گے، آپ کو پیسہ تو ملے گا لیکن سکون نہیں ملے گا۔ حرام کمائیں گے، دنیا کا کوئی بھی بڑا کام کرنا چاہیں گے، وہ ہوتے ہوتے رک جائے گا، کام بنتے بنتے بگڑ جائے گا۔ اور ایک بات ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، سود کا کوئی کاروبار مت کیجیے، سود مت کمائیے، سود مت کھائیے۔ جانتے ہیں 40 سال میں آپ کا ایسا بیڑا غرق ہوگا کہ آپ اٹھ کر کے سبل نہیں پائیں گے، اور سود کا پیسہ ہلاک ہوگا ہی، لیکن سود کا پیسہ جو آپ نے اپنے گھر میں لگایا دوسرے پیسے کے ساتھ، وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ جوا کھیلنے پر اسلام نے منع کیوں کیا؟ جوا کھیلنے کو گناہ کیوں کہا؟ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آدمی جوا کھیلتا ہے تو 1 کا فائدہ ہوتا ہے، 10 کا نقصان ہوتا ہے۔ انسان اور مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جو دوسرے کا نقصان کرے اپنا فائدہ کرے۔ اسی طرح شادی کا موقع ہے، باپ بول رہا ہے بیٹا خاموش ہے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، گاڑی دے دیجئے گا، آپ ہی کا داماد آئے گا جائے گا، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ڈبل سامان دیجئے، آپ ہی کا داماد آرام کرے گا، آپ ہی کی بیٹی آرام کرے گی۔ یہ جو جوڑا ملا، یہ جو سامان ملا، یہ جو نقد ملا، یہ بھی حرام ہے۔ بیٹی والا دباؤ میں دیتا ہے، مکمل خوشی سے نہیں دیتا۔ آپ جان رہے ہیں اگر آپ نے رولا کر کے لیا ہے آپ کو خود رونا پڑے گا، آپ نے 1 گنا لیا ہے آپ کو 10 گنا دینا پڑے گا۔ اور اس طرح سے جانتے ہیں بیٹی پر 5 ظلم لوگ ڈھا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک شاعر سے سنا کہ 4 لاکھ لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، کیوں بھاگی یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ مٹھائی نہیں بانٹتے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آپ مٹھائی بانٹتے، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ اس کو دوسرے کا دھن سمجھتے ہیں، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنا دھن سمجھتے ہیں، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو تعلیم آپ نہیں دلاتے، چولہے پر رکھتے ہیں، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کو دلی سے لے کر کے پنجاب تک آپ تعلیم دلاتے ہیں، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے آپ حج پر جاتے ہیں تو ساری زمین ساری جائیداد بیٹا کو لکھ کر کے جاتے ہیں، بیٹی کو کنگال کرتے ہیں۔ اور جب سماج بیٹی سے شادی کرتا ہے اس سے پہلے ڈیمانڈ کرتا ہے، اسی ڈیمانڈ نے عورت سے ایمان کو بھی چھین لیا، آبرو کو بھی چھین لیا۔
اب بتائیے گھاٹے کا سودا ہے یا نفع کا سودا ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ دنیا پر مہربان ہوں گے، خزانے غیب سے دے کر کے اللہ آپ پر مہربان ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، کسی بیٹا کی شادی لین دین سے نہیں کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا پر کرم، بیٹی پر ستم کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا، مردوں کے لیے ہر ظلم روا، عورت کے لیے جینا بھی سزا، مردوں کے لیے ہر عیش کا حق، عورت کے لیے رونا بھی خطا، عورت کے لیے رونا بھی خطا، مردوں کے لیے لاکھوں سیجے، عورت کے لیے بس ایک چتا، عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ دیکھیے بہت بڑے مقرر آپ کے بیچ آ چکے ہیں، کالے کپڑے پر مت جائیے، بہت بڑا جادو ہے یہ۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، 3 پیغام صرف 5 منٹ کا آپ کی خدمت پہ لا رہا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوتا ہے، اس کو آپ توڑیے، شراب میں ڈالیے، وہ انڈا ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ہانڈی میں ابلا ہوا انڈا۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں، غور کیجئے، شراب جب اندر جائے گی تو اتڑی کا کیا حال ہے۔ آپ کے گھر میں گوشت ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا پانی کی بوتل میں ڈالیے، دوسرا ٹکڑا آپ کس میں ڈالیے؟ شراب کی بوتل میں، 3 دن چھوڑ دیجئے، جس ٹکڑے کو آپ نے شراب کی بوتل میں ڈالا ہے وہ پیلا پڑ جائے گا، چربی کی طرح ہو جائے گا، حلق کے نیچے اگر گلاس کی گلاس شراب آئے گی تو اتڑی کا کیا حال ہوگا۔ آپ کسان آدمی ہیں، پیٹ پر مشین، پیٹھ پر مشین ہوتی ہے، اس میں آپ دوائی گھول کر کے اسپرے کرتے ہیں، 99 بوند پانی کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے، پھول پر اسپرے کیجئے، 10 دن دیکھیے پھول مرجھا جاتا ہے۔ اگر گلاس کی گلاس شراب اندر آئے گی تو اس پھول کا کیا حال ہوگا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، نہ پینا ہے نہ کسی کو پلانا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اگر کوئی پلائے تو چھوڑنا نہیں، ہاتھ اٹھائیں۔ خیر، رشید نام کا چپراسی تھا، چپراسی تھا، اس کو مالک نے تانا مارا کہ تم دارو پینے کی وجہ سے چپراسی ہو، اگر تم دارو چھوڑ دیتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ اس کا جواب سنیے کہ حضور مجھے کیا فرق پڑتا ہے، جب میں دارو نہیں پیتا ہوں تو چپراسی رہتا ہوں، جب میں دارو پی لیتا ہوں سر پر نشہ آتا ہے تو اپنے کو پردھان منتری سمجھتا ہوں، چپراسی نہیں سمجھتا۔ جو عقل کھری تھی کی ہے کھوٹی، اس نے اچھے اچھوں سے چھینی ہے روٹی، اس نے مستوں پہ شراب کا ہے مستی لائی، پتلون کو کر دیا لنگوٹی، اس نے پتلون کو کر دیا۔ عورت اور بچے کے حوالے سے پیغام 3 منٹ میں گزر جائے گا، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ حکومت چلی جائے گی، دھیان سے سنیے گا۔ 1987 میں ٹائمز آف انڈیا ایک پیپر نکلتا ہے، 1987 میں، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ فیشن کا دور ہے، لڑکا بھی فلمی ہیروئن، لڑکا بھی فلمی ہیرو، لڑکی بھی فلمی ہیروئن، فلم کا اتنا زور ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1987 میں ٹائمز آف انڈیا نے لکھا، لوگ 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں کسی نے کہا یار ملک کا صدر کس کو ہونا چاہیے، مرد کو یا عورت کو؟ تو 8% لوگوں نے کہا کہ عورت کو ہونا چاہیے، مرد سے بہتر عورت ہے۔ اس میں 31% لوگوں نے کہا عورت سے بہتر مرد کو صدر ہونا چاہیے۔ اس میں 49% ہماری طرح پاگلوں نے کہا کہ عورت مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرا نمونہ آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بنگلور میں 1996 میں کارپوریشن کا الیکشن ہوا، اس میں ممتاز بیگم ہار گئی، اس نے عدالت میں جا کر کے کیس کیا، میں عالم کی وجہ سے ہاری ہوں، عالم کے فتوے کی وجہ سے ہاری ہوں، اگر عالم فتویٰ نہیں دیتا کہ عورت کا کھڑا ہونا حرام ہے، میں ہارتی نہیں۔
اس لیے اس عالم کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے، اس کو 1,00,000 کا جرمانہ ہونا چاہیے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ 1966 میں امریکہ نے مورنی نام کے تاجر نے اعلان دیا، جو عورت انڈے پر بیٹھے گی 1 مہینہ اس کو $100 ملے گا، اور جب انڈے سے بچہ نکال دے گی تو اس کو 1,000 روپیہ انعام ملے گا۔ عورت کو امریکہ نے کہاں پہنچایا؟ اسلام کے دامن میں عورت کو عزت ملتی ہے، ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، آبرو بھی سلامت ہوتی ہے۔ جیسا شوہر ویسی بیوی، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی سے کہتا ہے دوپٹہ اوڑھ کر کے برقع پہن کر کے باہر مت نکلو، مجھ کو برقع پسند نہیں ہے، دوپٹہ پسند نہیں ہے۔ چند دن کے بعد بیوی کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی، اب رو کر کے پولیس والے سے کہتا ہے یہ بھی گئی وہ بھی گئی۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، حکومت تو چلی گئی ہے، عورت کو بے پردہ مت چھوڑیے، عورت بھی چلی جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، آبرو کی بھی حفاظت کریں گے۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، عورت بھی گئی زیور بھی گیا، دولت بھی گئی عزت بھی گئی، عورت بھی گئی زیور بھی گیا، دولت بھی گئی عزت بھی گئی۔ بس آخری پیغام 3 منٹ کا، آپ بھی سوچیں گے اخیر کر کے جنازہ ہی اٹھا دے گا۔ بس آخری پیغام بچوں کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بچہ کہاں سے ملے گا؟ ایجیڈ ہو جائیں گے، کوئی بیٹی والا بیٹی نہیں دے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اپنے بچے کو پہلے مسلمان بنائیے، اس کے بعد ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بنائیے۔ بڑا خطرناک دور ہے، بالکل آئینہ دکھا رہا ہوں، اخبار کی سرخی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک بچے سے پوچھا ہو از گاڈ، گاڈ کون ہے، خدا کون ہے؟ تو کہتا ہے اس میں بھی پوچھنے کی بات ہے، گاڈ از آور فادر، ہمارا باپ ہی ہمارا خدا ہے۔ بتائیے بچے کا ایمان کہاں ہے؟ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بچہ جا رہا ہے راستہ چلتے ہوئے، اسکول سے پہلے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑ کر کے پرنام کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کی مورتی کو، حضرت مریم کی مورتی کو۔ باپ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کام تو میں روز اسکول میں کرتا ہوں۔ اب غور کیجئے، آنکھ بند کر کے ہم اسکول میں داخل کر دیتے ہیں اور ہمارا بچہ وہاں سے مشرک بن کر کے آتا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ تیسرے نمونے کو دھیان سے سنیے گا۔ اسکول کا ہی ایک بچہ کہتا ہے ماسٹر صاحب سب پر لیکچر دیجئے، لیکن مذہب پر ہم لیکچر نہیں سننا چاہتے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ مجھ کو مذہب کے نام سے گھن آتی ہے۔ دادا اندر گیا مسجد کے، پوتا باہر کھڑا ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ تمہارے دادا نے نماز پڑھی، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میں کس کے لیے نماز پڑھوں، مجھے تو نماز خدا کے بارے ہی میں شک ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھے گا، اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اگر اس ہندوستان میں اپنے بچے کو ایمان کو بچانا ہے اور اپنے بچے کو مسلمان بنانا ہے تو پہلے اس کو مکتب مدرسے کی تعلیم دلائیے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ڈاکٹر بعد میں بنے گا، انجینئر بعد میں بنے گا، پہلے مسلمان بنے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم
جماعت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، کیا خبر تھی کہ میرے ہلا کر کے چھوڑوں گا، جتنا میرے پاس ٹائم ہے آپ کو میں جگہ پکڑا کر کے چھوڑوں گا، اگر آپ ٹھکانے نہیں لگے تو جنازہ پڑھا کر کے جاؤں گا۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ دال روٹی کھا رہا ہے اور دھڑا دھڑ بسم اللہ بول رہا، الحمدللہ بول رہا، الحمدللہ بول رہا، بغل کا ایک آدمی سن رہا ہے دال روٹی میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ کی عادت بگڑ جائے گی، تم کو روزانہ دال روٹی ہی کھلائے گا۔ میری عادت دیکھو، جب تک مرغا اور مجھے پلاؤ نہیں ملتا میں اللہ کا نام نہیں لیتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو بخار آئے گا، سر میں درد ہوگا اور آپ کو دست آنے لگیں گے، اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میرے خدا دست آ رہا ہے، سر میں درد ہے، لیکن آنکھ تو سلامت ہے، دیکھ تو رہا ہوں دنیا کو، دماغ تو محفوظ ہے۔ اگر آنکھ میں روشنی نہیں ہوتی، دماغ سلامت نہیں ہوتی، دماغ سلامت نہیں ہوتا تو کتے سے بدتر ہوتے۔ ایک بات کو راز کی سنیے، آپ کسی سے گلاس مانگیے آپ کو صرف گلاس دے گا، لیکن کسی سے پانی مانگیے خود بخود گلاس آپ کو دے دے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ اس راز کو بہت دھیان سے سنیے آپ۔ گلاس آپ نے مانگا، وہ آپ کو پانی نہیں دے گا، خالی گلاس دے گا، لیکن آپ نے جیسے ہی پانی مانگا گلاس خود بخود آپ کے پاس آ جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ گلاس ذریعہ ہے، پانی مقصد ہے، مقصد کو جب آدمی مانگتا ہے تو ذریعہ خود بخود بن جاتا ہے، اور مقصد دین ہے۔ اگر آپ اللہ سے دین مانگیں گے تو دنیا آپ کے قدموں میں اللہ ڈال دے گا۔ دوسری بات یاد رکھیے بہت دھیان سے، یہ بغل میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، مجھے اس سے کام لینا، ان کو پیسہ کا لالچ دینا پڑے گا تب میرا کام کرے گا، یا اپنے پاور کا استعمال کرنا ہوگا، دھمکی دینی پڑے گی تب کام ہوگا، یا رو کر کے گڑ گڑا کر کے عاجزی سے معافی مانگ کر کے کام نکالنا ہوگا۔ اللہ سے روپیہ کے بلبوتے آپ کام نہیں نکال سکتے، اس کو تو آپ سے زیادہ پیسہ ہے۔ اللہ کو آپ دھمکی نہیں دیتے، آپ سے زیادہ پاورفل ہے۔ اللہ کو لالچ نہیں دے سکتے، اللہ کو دھمکی نہیں دے سکتے۔ اللہ کے آگے جھک جائیے، وہ آپ کو ہر مشکل میں اٹھا لے گا۔